الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کتا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ علامہ اقبال نے ایک صدی قبل ان اشعار کو کہا تھا اس وقت کیا حالات ہوں گے انہوں نے اس دور میں اپنے موجودہ حالات میں یہ شعر کہے تھے 100 سال کے بعد اب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ شعر کہے جاتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کتا ہے جہاں لا الہ الا اللہ صنم کتا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا ہے نہیں پابند بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ عزیزان گرامی آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی ہے سن 1445 ہجری ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے دل چاہتا ہے کہ شان نبوت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں حاضرین گرامی آپ اسی جملوں کو دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو دوسرا جملہ لگا ہر دور میں اس جملے میں نقطہ رہا دیکھیے آپ حضرت لا الہ الا اللہ بے نقطہ دوسرا جملہ آدم صفی اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ دوسرا جملہ نوح نجی اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ دوسرا جملہ ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ دوسرا جملہ اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ دوسرا جملہ موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ
یوسف صدیق اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ۔ دوسرا جملہ داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ۔ دوسرا جملہ عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ۔ جب آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو جس طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے نام میں نقطہ برداشت نہیں کیا، اسی طریقے سے دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑنے والا محمد الرسول اللہ میں نقطہ برداشت نہیں کیا، دوسرے جملے کو بے نقطہ رکھا، یعنی توحید مکمل تھی، رسالت اور نبوت اب مکمل ہوئی۔ توحید پہلے سے مکمل تھی، رسالت اب مکمل ہوئی، نبوت اب مکمل ہوئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، خود خدا نے کہا ہے یہ قرآن میں، خود خدا نے کہا ہے یہ قرآن میں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خود خدا نے کہا ہے یہ قرآن میں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے دوستو، اس پہ نقطہ بھی رکھ دو گوارا نہیں۔ عزیزان گرامی، نبوت پہلے سے مکمل تھی، توحید پہلے سے مکمل تھی، نبوت اب مکمل ہو گئی۔ میرے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے پاس آخری شریعت ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ نبی آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو ختم نبوت سے سجایا، ختم نبوت سے یوں سجایا کہ جیسے کسی کو نبوت ملی تو اس کا مقام اونچا ہو گیا، لیکن نبوت رہی۔ جب کسی کو نبوت ملی تو اس کا مقام اونچا ہو گیا، لیکن نبوت رہی۔ آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہو گیا، لیکن خود نبوت رہی۔ آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اونچا ہو گیا، لیکن خود نبوت رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا ہو گیا، ان کا مرتبہ اونچا ہو گیا، لیکن خود نبوت رہی۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام اونچا ہو گیا، خود نبوت رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہو گیا، لیکن خود نبوت رہی۔ لیکن قربان جائیے، جب میرے آقا کی باری آئی تو نبوت کا مقام اونچا ہو گیا، اب ختم نبوت ہو گئی۔ پہلے نبوت تھی، آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہی ختم نبوت ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی اچھائیاں دینی تھی، مکارم الاخلاق جتنی اچھائیاں دینی تھی مجھے دے کر بھیج دیا، جتنی اچھائیاں تھیں ساری اٹھا کر مجھے دے دی، پیچھے کوئی اچھائی چھوڑی ہی نہیں، مجھے مبعوث کیا گیا، پوری اچھائیوں کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، جب سب کچھ دے دیا آقا کو، پیچھے کچھ رہا نہیں، تو کوئی آئے گا کیسے؟ اگر آئے گا تو لائے گا کیا؟ لائے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ لعین ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے
اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق میں مبعوث کیا گیا ہوں، ساری اچھائیوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے مبعوث فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات چند کلمے دے کر روانہ کیا، آپ یہ لے جائیے، آپ یہ لے جائیے، آپ یہ لے جائیے، اور آپ کے بعد نوح آئیں گے، باقی وہ بعد میں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا آپ تھوڑا لے جائیے، آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد اسماعیل آئیں گے، تھوڑا وہ لے کر آئیں گے۔ پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، جب آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میرے محبوب کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی، صدیق کے یار کی باری آئی، بلال کے غمخوار کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب نبوت ساری لے جا، اے میرے محبوب رسالت ساری لے جا، اے میرے محبوب حکمت ساری لے جا، اے میرے محبوب تدبر سارا لے جا، اے میرے محبوب تفکر سارا لے جا، اے میرے محبوب فصاحت ساری لے جا، اے میرے محبوب بلاغت ساری لے جا، اے میرے محبوب حکمت ساری لے جا، اے میرے محبوب دانائی ساری لے جا، اے میرے محبوب جا صداقت لے جا، اے میرے محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا، اے میرے محبوب عدالت لے جا، جا کے فاروق بنا، اے میرے محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا، اے میرے محبوب شجاعت لے جا، جا کے حیدر کرار بنا، اے میرے محبوب شہادت لے جا، جا کے حسین بنا، اے میرے محبوب سیاست لے جا، جا کے معاویہ بنا، اے میرے محبوب فصاحت و بلاغت لے جا، جا کے حسان بنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ دھیان لگائیں، آیت کے صیغے پر دھیان لگائیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے اکمل۔ میرے عزیز دوستو، کامل وہ شے ہوتی ہے جس میں نہ تو کوئی چیز کم کی جا سکے اور نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی جا سکے۔ کامل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہ کامل نہیں بلکہ اکمل دیا ہے، مزید فی کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو کامل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اس میں زیادتی برداشت نہیں، اس میں کمی برداشت نہیں۔ اللہ نے اذان کامل اور مکمل اتار دی۔ اب اذان میں کوئی کلمہ نہ تو کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے نماز کو مکمل کر دیا، اب نماز میں نہ کوئی رکعت زیادہ کی جا سکتی ہے اور نہ کم کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے کلمہ نازل کیا، کلمہ میں کوئی ایک حرف نہ تو کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کے اندر نہ تو ایک نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ تو ایک نقطہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو ایک پیاری سی صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، ان صحابی میں
نہ تو کوئی صحابی کم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی صحابی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل دین لے کر آئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اللہ کا نبی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہم کو ایسا پختہ ارادہ بنانا ہے، ہم کو ایسا پختہ ارادہ بنانا ہے، اگر سارا مال لگ جائے تو لگ جانے دیں، اس عقیدے میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہماری اولاد ذبح ہو جائے تو ذبح ہو جانے دیجئے، اس عقیدے میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہماری جان جا رہی ہے تو جانے دیں، ہمارے اس عقیدے میں بالکل لچک نہیں آنی چاہیے۔ پیکرے صدق و صفا بن کے آیا، پیکرے صدق و صفا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔